मोहतरम सामीन और नाजरीन, स्टोरी टाइम विद शम्स में खुश आमदीद। आज की कहानी ज़मीन लेकर हाजिर हूँ। ये कहानी मेरी इशाअतशुदा किताब उम्मीद बेचता हूँ कि 10 कहानियों में से एक है। उम्मीद है कि आपके अदबी ज़ौक़ पर पूरा उतरेगी। आपके कमेंट्स ही ज़्यादा राह रहेंगे। अगर आप किताब ख़रीदना चाहें तो तफसील नीचे मौजूद हैं। आज की कहानी ज़मीन। सारी ज़िंदगी हो गई चौधरी साहब आपकी खिदमत करते, ना तो मेरी हालत बदली और ना ही आपकी आदत। खिदमत का नशा हो गया है। रोटी मिले ना मिले, खुशामद की चोपड़ी से ही पेट भर लेता हूँ। सारी जिंदगी हो गई तुझे इस घर से खाते, ना तो तेरा पेट भरा और ना ही नजर। खिदमत करता है तो उजरत भी तो लेता है, कौन सा एहसान करता है। चल अब बोलना बंद कर और पांव दबाना शुरू कर। कभी सोचता हूँ चौधरी साहब, अगर मेरी भी आपकी तरह इतनी जमीन होती तो मैं भी नौकर चाकर रखता, ऐश से रहता, हुक्म चलाता, बात बेबात बेइज्जती करता। बस कर शेख चिल्ली की औलाद, अब एक लफ्ज भी बोला तो यहां से निकाल दूंगा। मैं जाऊंगा नहीं साहब, इस मकबरे में मेरे सिवा आपके साथ है ही कौन। दौलत है कि ठाठे मारती फिरती है और खर्चने के लिए कोई है नहीं। इस जहन्नम की आग को लोगों में बांट दो, ठंडी हो जाएगी। बस अब खामोश हो जा, बहुत बोल लिया तूने। सुन लिया करो साहब, और मांगता ही क्या हूं। बोलो, टांगे दबाऊं या बाजू? टांगे दबा दे, बस पिंडी वाला हिस्सा। आज बहुत दर्द कर रहा है। रहमे, कल मस्जिद में किसकी फौतगी का ऐलान हो रहा था? कौन मर गया? मासी जल्ला, विलायत पौली की बेवा, ईदगाह वाली गली में रहती है। उसके कफन दफन का कोई इंतजाम किया किसी ने? कोई मसला नहीं सरकार, उसका लड़का सऊदी अरब में होता है, रियाल बहुत भेजता है, बस खुद नहीं आता। हर साल और जमीन खरीद देता है। बड़ी इज्जत हो गई है उनकी, अब कमी नहीं रहे। अजीब रंग है जमाने के चौधरी साहब। जिसकी कमाई की चहल पहल है उसे छुट्टी नहीं मिलती। वो भी आपकी तरह किसी खाली कमरे में अपनी दौलत और मां के आखिरी दीदार को तराजू में रख के बैठा होगा। दौलत का पड़ला भारी ही रहेगा, हमेशा रहता है। ये रिस्क की तलाश में परदेश जाने वाले के साथ कुछ अच्छी होती नहीं साहब। लोग उनकी कमाई को मेहनत की कमाई समझते ही नहीं, उसे जाया करना अपना हक समझते हैं। इन तवज्जो के भूखों को भी शेखी बिगाड़ने की ऐसी लत पड़ जाती है कि कर्ज लेकर महंगे तोहफे लाते हैं और जाली रोब डालते फिरते हैं। जुल्म तो यह है कि माँ बाप भी देसी बच्चों के साथ देते हैं। आपको इफ्तिखार याद है, अच्छू कुमार का लड़का 10 साल बाद पिछले महीने दुबई से वापस आया था। जब माँ बाप से पैसों का पूछा तो बेचारे पे क्यामत ही टूट पड़ी। उसका एक निखट्टू भाई है, उसने किसी फराडिये के साथ कारोबार में सारी रकम लगा दी। शुरू में तो सब अच्छा था, लेकिन 6 महीने के बाद वो फराडिया सारे पैसे लेकर किसी दूसरे मुल्क फरार हो गया। बहुत नुकसान हुआ बेचारों का। जब ये बात इफ्तिखार को पता चली तो उसने बहुत फरियाद की। उसकी माँ ने उसे अपने साथ बिठाया और बोली, जब तुम दोनों छोटे थे और हम बहुत गरीब थे, हमारे पास सब कुछ बहुत कम था। खाना खाते वक्त जब मैं देखती कि किसी एक की प्लेट में सालन कुछ कम है तो दूसरे की प्लेट से निकाल कर उस प्लेट में डाल देती। रात को तुम दोनों के पास एक ही कंबल होता था। मैं रात भर उठ उठ कर देखती तो जिसके पैर नंगे होते दूसरे से थोड़ा सा खींचकर उसके पैर पर ढांप देती। बस इसी सोच से किया जो सो किया। तेरा भाई कमजोर है, नीयत तो अच्छी थी, नतीजा अच्छा नहीं निकला। इसके बाद इफ्तिखार ने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गया। सच कहते हैं साहब, गुर्बत दौलत की नहीं, सोच और मिजाज की होती है। अब सोचें, अगर उसने इन्हीं पैसों से जमीन ले ली होती तो दौलत भी महफूज रहती और आज वो जिम्मेदार होता। तू चाहता क्या है रहमे? घूम फिर कर तेरी तान वहीं आकर टूटती है। अपनी जमीन, अपनी खेती, अपना अनाज। जमीन तो माँ होती है ना साहब। बदबख्त माँ तो माँ होती है, खरीदी थोड़ी जाती है। परवान चढ़ाती है, अपने अनाज से सैराब करती है और फिर अपनी आगोश में समेट लेती है। अब तू माँ की कीमत थोड़ी लगाएगा, बोलने से पहले सोच तो लिया कर।
جب ہم غریب زمین کی آرزو کریں تو آپ کا فلسفہ شروع ہو جاتا ہے، اور اپنی باری مربع ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، اور میں ان مربوں کا مالک بقول تیرے اتنا بے بس ہوں کہ کمی کو چپ نہیں کروا سکتا، اپنی پردیسی اولاد کو واپس نہیں لا سکتا، بس اس عالیشان مقبرے کی حفاظت پر مامور ہوں۔ چل جانے دے، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اب تو جا، کل صبح جلدی آ جانا، ایک بہت ضروری کام جانا ہے۔ رحمت تھکے قدموں گھر روانہ ہوا۔ گلی میں ہوا آوارہ لڑکوں کی طرح سیٹیاں مارتی پھرتی تھی، کچھ در کھلے تھے، کچھ کو چکوں نے ڈھانپ رکھا تھا، کہیں لوہے کے مضبوط کواڑ تھے تو کہیں در تھا ہی نہیں، مگر لوگ ہر حال میں بس رہ رہے تھے، زندگی رواں دواں تھی۔ چودھری اچھا آدمی ہے، خیال رکھتا ہے۔ اکیلا رہ رہ کر رحمے کو خود کلامی کی عادت ہو گئی تھی، بس زمین نہیں دیتا، قبر میں لے جائے گا ساری۔ کیوں دے، میں اس کا ہوں ہی کون؟ وہ خود سے گویا ہوا، ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے، جب اس کی اولاد بھی چھوڑ گئی تو کس کے کاندھے پر سر رکھ کر رویا ہے؟ اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی اور ہوتا۔ اور پھر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ رحمے کی کہانی اس کی زندگی کی مانند بہت سادہ تھی۔ ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے، کچھ نام نہاد زمین کے ٹکڑے تھے جو رشتہ داروں نے مال غنیمت سمجھ کر اینٹ لیے۔ بیوی شادی کے دوسرے سال زچگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی اور جاتے جاتے ایک لڑکا دے گئی۔ لڑکا جوان ہوا تو ولایت چلا گیا، مر جاتا تو تسلی ہو جاتی، لیکن وہ تو غیروں کا ہی ہو گیا۔ اب رحمے کی پوری کائنات چودھری، ایک کمرہ، ایک چارپائی اور ایک سسکتا ہوا بلب تھا۔ یہ بلب اس نے کبھی تبدیل نہیں کیا، اس کی سسکیاں اسے اچھی لگتی تھیں۔ بلب کی تڑپ کی وجہ سے کمرے میں روشنی اور اندھیرا ساتھ ساتھ بستے تھے، اس کی زندگی کی طرح۔ صبح پاپ پھوٹتے ہی وہ چودھری کی حویلی چلا جاتا، سارا دن اس کے کاموں میں مصروف رہتا، رات ڈھلے واپس آتا اور اگلے دن کا قصد کر کے چند گھنٹے موت کی نیند سو جاتا۔ بس یہی زندگی تھی، نہ کوئی بڑا مقصد، نہ خواب۔ ہاں، آرزو تھی، اپنی زمین کی، عزت کی، پہچان کی۔ اولاد بھی پہچان ہوتی ہے، نام زندہ رکھتی ہے، لیکن اگر وہ ناہنجار نکلے تو پھر تو یوں کہیے کہ یہ آرزو ہی اس کی اولاد تھی اور اس کی زندگی کا مقصد۔ چودھری کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ اس کی باتوں کا برا نہ مانتا، بس ٹال دیتا۔ سو ایسے ہی ہر دن کی طرح وہ آج بھی اپنے کمرے میں واپس آیا اور بلب جلا کر اپنی چارپائی پر آن بیٹھا۔ اب اسے عشاء کی اذان کا انتظار تھا۔ اذان سن کر نماز پڑھے بغیر سو جانا اس کا خدا سے شکوے کا اپنا انداز تھا۔ اذان شروع ہوئی اور وہ لیٹ کر اندھیرے اور روشنی میں غلط ملت ہوتی چھت کو گھورنے لگا، اور پھر اندھیرا ہو گیا۔ رحمے، اٹھ جلدی کر، چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ دروازے پر زور کی دستک اور بلند آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے باہر تو اندھیرا تھا، ابھی تو پاؤں بھی نہ پھوٹی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک اور نوکر کھڑا تھا۔ کیا بات ہے پھتے، اتنی جلدی؟ سب خیر ہے؟ مجھے معلوم نہیں، چودھری صاحب نے بلایا ہے، جلدی کر۔ اچھا تو چل، میں آتا ہوں۔ نہیں، میرے ساتھ چل، چودھری کا حکم ہے۔ اچھا چل ٹھہر، میں جوتا پہن لوں۔ وہ دونوں جلدی جلدی حویلی کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ وہ جب چودھری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں دو اور لوگ بھی موجود تھے۔ سلام چودھری صاحب۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ سب خیر ہے، بیٹھ۔ یہ دونوں ساتھ والے پنڈوں کے نمبردار ہیں، انہیں میں نے ہی بلایا ہے۔ اچھا اب میری بات غور سے سن، میں نے کل تیری باتوں پہ بڑا غور کیا۔ تو نے جو یہ زمین کی رٹ لگا رکھی ہے، اس کا میں نے ایک حل سوچا ہے، اور پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تجھے زمین چاہیے کیوں؟ اپنی ذات کے لیے یا دکھاوے کے لیے؟ کیوں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میری لوگ عزت کریں، مجھ سے مدد مانگیں، میری چاکری کریں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تجھے زمین لوگوں کے لیے چاہیے یا اپنے لیے؟ نہ دینے کے بہانے ہیں صاحب، صبح صبح بلا کر بے عزت کر رہے ہو۔ نہیں، آج تجھے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے۔
ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, हम चारों दरिया के साथ वाली जमीन पर चलेंगे। चारों क्यों साहब? गवाह नहीं चाहिए, कानूनी मामला है। साहब, आप जमीन मेरे नाम कर रहे हैं, वो भी दरिया किनारे वाली? उसकी आवाज में लर्जिश थी और बेयकीनी भी। सबर कर, वहां जाकर बताता हूं। चौधरी उठ खड़ा हुआ। रहमे ने हैरत से उसे देखा और बोला, साहब, आज घुटने के दर्द को क्या हुआ? चौधरी मुस्कुराया और बोला, शायद कोई अच्छा काम करने लगा हूं। वो जब दरिया पर पहुंचे तो अभी अंधेरा था। फजर की अजान अभी नहीं हुई थी। अंधेरे की चादर चाक होनी अभी बाकी थी। वो चारों कार से निकलकर एक पगडंडी पर आन रुके। धीमे पड़ते अंधेरे में कच्ची मिट्टी की महक, लहलहाती फसलों की सरगोशियां, नाले में सिरकते पानी की ससराहट, सुबह सादक की सदाएं देते हशरात की आहुजारी, पहाड़ों से आए मुसाफिर की मानद समुंदर से मिलने को बेताब दरिया का अरताश से लबरेज सुकूत, हवा और पत्तों की झनकार, दूर कहीं टिमटिमाता हुआ दिया और रहमे की उम्मीद, हर शय ही महवे रक्स थी। ऐसे में चौधरी की भारी आवाज ने बोलता सुकूत तार तार कर दिया। गौर से सुन कि तूने क्या करना है। रहमा फौरन चौधरी की तरफ मुतवज्जे हुआ। अभी अंधेरा है, अभी कुछ देर में पौ फूटेगी, दिन चढ़ेगा तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुझे ज्यादा वक्त दूं। ये जहां हम खड़े हैं, ये नुक्ता आगाज है। यहां से सीधा चलता जा, तेरे पास गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है। तुझे चौकोर चक्कर काट कर वापस यहीं आना है। जितनी जमीन के गिर्द तू चक्कर काटेगा वो तेरी। हाँ, गुरूब आफ्ताब पर तेरा इस मकाम पर होना लाजिम है, इस पर कोई बहस नहीं। अगर दिन को हिस्सों में बांट ले और लालच न करे तो कोई मसला नहीं। क्या चौधरी साहब, ये क्या बात हुई? खैरात भी देते हो तो वो भी शर्तों पर। तो खुददार शख्स है, पहले कभी खैरात ली है जो अब उम्मीद रखता है? इन बातों में अपना वक्त बर्बाद मत कर, अभी चल दे वरना देर हो जाएगी। मामला भी तेरा है और फैसला भी तेरा। मैं यहां इंतजार कर रहा हूं और ये दोनों हमारी बात के गवाह हैं। आज तक तो मेहनत से कभी कुछ मिला नहीं, लेकिन आज पीठ दिखाऊंगा तो अपना ही राज़न हो जाऊंगा। ये खुशी तो आपको नहीं दूंगा चौधरी साहब। ये कहा और रहमा सीधी जाती पगडंडी पर चल दिया। शबनम में धुली मट्टी की सूंधी खुशबू और मीठी हवा के झोंकों ने उसके कदमों में बर्क भर दी। वो फर्राटे भरता चलता गया। अभी तो दिन चढ़ा भी न था और उसके कदमों ने कुछ हिस्सा जमीन अपने नाम लिखवा भी ली थी। उसकी पतली पतली टांगें चाबुक बनकर जमीन पर पड़ती रहीं और वो चलता गया। खुशहाली, इज्जत और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सराब बनकर उसकी आंखों में तैरते रहे और वो चलता रहा। पौ फूटी, आसमान स्याह से समंदर हो गया और वो चलता रहा। जितना फासला मैंने अब तक तय कर लिया है, ये हिस्से मैं अपनी बेटे के नाम कर दूंगा। फिर वो मेरी कदर जानेगा। पहले भी जो था उसी को दे दिया, फिर उसने मेरी कदर क्यों नहीं की? उसकी आंख से आंसू टपका और कदमों में झोल आया, मगर संभल गया और चलता रहा। सारी जिंदगी लोगों को खुश करने में गुजार दी, लेकिन जो अपना सब कुछ छोड़कर मुझे खुश करने आई थी उसको वक्त न दे सका और फिर उसका वक्त उसे ले गया। ये जमीन का टुकड़ा बेचकर उसका शानदार मकबरा बनवाऊंगा। एक और आंसू, एक और झोल। मगर इस बार जया का एहसास इस कदर शदीद था कि हिचकी बंद गई और कदम लड़खड़ा गए। वो एक लम्हे को रोका और फिर किसी नए जज्बे से चल दिया। इस सारे किस्से में मैं भी तो हूं। मेरी ख्वाहिशात का क्या? आज मुझे भी खुद गर्ज होकर सोचना होगा। वो क्या कहते हैं गोरे, वो क्या कह रहा था लड़का पिछली दफा? मी टाइम, मी टाइम। मुझे भी मी टाइम करना है। मैं चलूंगा अपने लिए, अपने वकार के लिए, अपने मुकाम के लिए। उसके कदम तेज हो गए और सूरज को भी उसकी अज़्म की भंक पड़ गई। वो भी और हिद्दत से जलने लगा। मेरा ख्याल है मुझे मुड़ जाना चाहिए। इतना हिस्सा बहुत है। जहां कुछ ना था वहां तो ये बहिश्त है।
اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور چودھری کا ایک دھبا سا نظر آ رہا تھا۔ لو، ابھی تو چودھری بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، میں کن چکروں میں پڑا ہوں، وہ بوجھل آواز میں بڑبڑایا۔ اچھا، یوں ہی چودھری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، میں مڑ جاؤں گا۔ سورج کی حدت بڑھتی جاتی تھی اور اس کا پسینے میں شرابور جسم بھی اپنے مالک کی ایما پر آگے بڑھتا جاتا تھا۔ ذرا سی بلندی اور پھر پستی آئی اور چودھری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رحمے نے بھی اپنا رخ موڑ لیا۔ جب رخ بدلا تو ہوا کا رخ بھی بدل گیا۔ اب گرم ہوا کے تپیڑے اس کے چہرے کو جھلسانے لگے، مگر منزل کے تصور نے اس کی ہمت بڑھائے رکھی اور وہ چلتا رہا۔ کہیں مٹی گیلی تھی تو اس کے قدموں کے نشان رہ گئے، کہیں دھول پر پڑے تو مٹی کے ذروں میں ذرا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ دھول چھن سے اڑی، ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ ہوا ہو، اور پھر سب ساکت ہو گیا، جیسے کبھی کچھ نہ ہوا ہو۔ سورج اب سوا نیزے پر آ گیا اور رحمے کے قدموں میں ارتعاش آنے لگا۔ ابھی تو آدھا سفر بھی نہ کٹا تھا، شبنم بجھ چکی تھی اور زمین حدت اگل رہی تھی۔ ایسے میں اسے ایک سایہ دار درخت نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر رک کر سانس لے لوں، کچھ توانائی سمیٹ لوں تو پھر چل دوں گا۔ پھر یہ سوچا کہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں، ہریالی کا سکون اور ہوا کی شائستگی اسے کمزور نہ بنا دے۔ آغوش کسے اچھی نہیں لگتی، لیکن دھوپ سے چھاؤں اور پھر چھاؤں سے دھوپ کا سفر صدیوں بھر محیط ہوتا ہے۔ بس اسی ڈر سے کہ یہ پرسکون آغوش اسے منزل سے بھٹکا نہ دے، وہ چلتا رہا۔ سورج نے اب واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ اشارہ تو تھا کہ آدھا وقت گزر گیا، اب واپسی کی فکر کرو، لیکن خواہشات کو کون سمجھائے۔ اس نے سوچا کہ جتنا سیدھا چلا تھا اتنا تو بائیں چلنا ہی چاہیے، تب تو مقصود چودھری کو پیچھے چھوڑنا تھا۔ اب کس آرزو کو منزل بنایا جائے۔ دور دھندلکے میں اسے ایک پھلدار درخت نظر آیا جس پر خوب نکھار آیا تھا۔ لو کے تھپیڑے اس کے جوبن کے آگے بے بس تھے۔ سبز پتے اور پھلوں سے لدی ڈالیاں، مخروطی ٹہنیاں اور زمین پر شان سے کھڑا تنا ایک اور ہی دنیا کا پتہ دیتے تھے۔ رحمے نے فیصلہ کر لیا کہ یہ درخت تو اس کی زمین کا حصہ اور اس کی ملکیت بن کر رہے گا۔ سو وہ چلتا رہا۔ پھر وہ درخت آ گیا۔ وہ اپنے ہیولے سے بھی کہیں زیادہ خوشنما، خوشبودار اور پرشکو تھا۔ رحمہ اپنے آپ کو اس دل فریب ٹھنڈی آغوش میں جانے سے نہ روک سکا اور اس کی چھاؤں میں نہا گیا۔ چلچلاتی دھوپ جیسے اس کی فصیلوں تک آ کر ٹھہر گئی۔ رحمے کا جی چاہا کہ تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، سانس لے لے، کچھ پھل کھا لے، کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر لے، پانی نہ سہی پھلوں کا ارکھی چکھ لے، لیکن منزل تو دھوپ میں تھی۔ اس نے سوچا کہ جب یہ خوشنما درخت بھی اسی کی زمین کا حصہ ہے تو زمین ہی زیادہ اہم ہوئی نا۔ اس نے درخت کے تنے کو پیار سے چھوا اور سرگوشی میں بولا، تم اب میری ملکیت ہو۔ ایک دن ہی کی تو بات ہے، میں لوٹ کر آؤں گا اور پھر تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ درخت بس خاموش رہا اور رحمے نے رخ موڑ لیا۔ عصر کا وقت ہو چلا تھا۔ اب تو غلطی کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ وقت کم، مقابلہ سخت، ڈھلتا سورج اور منزل دور۔ راستے میں لہلہاتے کھیت، بنجر سیم زدہ زمین، بوٹیوں سے اٹی پگڈنڈیاں، لوہا خوان سروٹے، اپنی مستی میں مگن مویشی اور بیلوں میں روپوش ہوتے حشرات آئے اور گزر گئے۔ رحمہ اسی گمان میں کہ آج دن ڈھلنے پر یہ سب اس کا ہوگا چلتا رہا۔ مال و متاع کے سراب میں اسے اپنے کمزور پڑتے قدموں، سوکھ کر کانٹا ہوتے حلق اور پسینے سے دھندلاتی آنکھوں کا خیال نہیں آیا۔ منزل کو پانے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ وہ خود سے ہم کلام رہا اور چلتا رہا۔ اور پھر بائیں جانب اسے چودھری کا دھندلا ہیولا نظر آنے لگا۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنا رخ بھی موڑ لے، لیکن اس نے حساب لگایا کہ اگر وہ 100 قدم گن کر اور چلے تو اس کے حصے میں کتنی زمین کا اضافہ ہوگا۔ اس نے سوچا
کہ اتنے سے لالچ کا تو وہ بھی حقدار تھا، سو چلتا رہا۔ وقت بہت بے رحم ہے، اسے کسی کی مجبوری، ضرورت، محنت یا ہمت سے کوئی سروکار نہیں، یہ تو بس گزر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا۔ قانون قدرت ہے۔ سورج اب کچھ زیادہ ہی تیزی سے غروب کی طرف رواں دوا تھا۔ عجیب قصہ ہے، طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک ایسے لگتا ہے کہ دن کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ روشنی یوں ہی پھیلتی رہے گی، حرارت یوں ہی بنی رہے گی، اور قسمت کا ستارہ یوں ہی بلندیوں کو چھوتا رہے گا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت میں سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ بات وہ نہیں رہی۔ دوسری جانب کا سفر شروع ہوا، روشنی برقرار رہتی ہے لیکن حدت ماند بڑھ جاتی ہے۔ عصر سے مغرب تو جیسے ایک ہیولا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سورج کو ڈھلنے کی جلدی ہے۔ طلوع کے وقت کی تاریکی میں سرخ رنگ کی جھانکتی روشنی سے لے کر غروب کی سرخ روشنی کی تاریکی میں دفن ہونے تک کا سفر ہر بار کٹتا ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے تو قصور کس کا ہے؟ چودھری کے ہیولے کا روپ اب نکھرنے لگا تھا، روشنی بھی ماند پڑنے لگی تھی۔ میں وقت سے پہلے منزل پر پہنچ جاؤں گا، رحمہ کمال بے نیازی سے گویا ہوا۔ اب منزل دور نہیں، جس خواہش کو تمام عمر سرہانے تلے رکھ کر سویا ہوں، آج وہ حقیقت بننے کو ہے۔ رحمہ کی روح مچل رہی تھی، لیکن روح تو لافانی ہے، اس پر تو وقت لاگو ہی نہیں ہوتا۔ ہاں مگر جسم، اس کی بات کچھ اور ہے۔ رحمہ کو تھکاوٹ اور پسینے سے الجھن ہونے لگی۔ سر پر رکھی پگ اور پچھلی عید پر سلوایا کرتا بوجھ لگنے لگے۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے انہیں اتار پھینکا، بس ایک چادر رہ گئی سطر چھپانے کو۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سورج کی آخری کرنوں میں چودھری واضح نظر آنے لگا۔ بس ذرا سی ہمت اور پھر سب تمہارا۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے اس کی دائیں پنڈلی ایسی اکڑ گئی جیسے لکڑی کی بنی ہو۔ درد کی شدت سے رحمہ وہیں بیٹھ گیا۔ چودھری کا عکس اس کی آنکھوں میں تیرنے لگا۔ آج نہیں، آج نہیں۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور ایک آہ کے ساتھ پھر بیٹھ گیا۔ فاصلہ کم رہ گیا تھا۔ اس نے باقی ماندہ ہمت سمیٹی اور کوہنیوں کے بل رینگنا شروع کر دیا۔ کبھی خراش آئی، کبھی کانٹا چبھا، کبھی کچھ اچک کر آنکھ میں آ گرا، لیکن وہ رینگتا رہا۔ اب وقت کا گرداب اور اس کی کوہنیاں مد مقابل تھیں۔ چند قدموں کی تو بات تھی، لیکن سورج ڈوب گیا اور وقت ختم ہو گیا۔ اس کی ڈوبتی سانسیں زمین پر گرد اڑانے لگی۔ پھر بصارت نے وداع کہا۔ سماعت کی لڑی ٹوٹ رہی تھی کہ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر چودھری کی آواز، یہاں ایک قبر کھودو اور اسے دفنا دو۔ بس اسے اتنی ہی زمین درکار تھی۔ رحمہ کے چہرے پر کسی بہت بڑے راز کے افشا ہونے کا سکون تھا، لیکن دیر سے۔ وقت قضا آ چلا تھا۔ آخری ہچکی سے پہلے اس نے جو آخری آواز سنی وہ مؤذن کی اذان تھی، جو ہمیشہ کی طرح اسے بلا رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم میں جنبش محسوس کی اور آنکھیں کھول دی۔ سسکتے بلب کی تھرکتی روشنی میں اس کے کمرے کی چھت غلط ملت ہو رہی تھی۔